یہ جو ہفتہ ہے پاکستانی سیاست میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ عدالتی ہفتہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ سارے جو فیصلے ہیں کاغذات مسترد ہونے کے اور لیول پلینگ فیلڈ کے تو وہ عدالتوں میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بھی آج تقریباً 9:30 بجے سپریم کورٹ جو ہے وہ پہنچا، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں بھی جا کر باہر بیٹھا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ بزرگ وہاں تشریف لے آئے، تو میں نے غور کیا تو ان کے گلے میں امپلائے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کارڈ تھا۔ بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں کا ہوں، تو میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا کہ میں میاں والی سے ہوں۔ پھر مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کس پہ گاڑی پہ آئے ہو، جو موٹر سائیکل پہ، میں نے کہا موٹر سائیکل پہ آیا ہوں۔ پھر تیسری بات انہوں نے مجھ سے پوچھی کہ مکان اپنا ہے یا کرائے کا، تو میں نے کہا کرائے کا۔ تو آگے سے بے ساختہ کہتے ہیں کہ پھر سپریم کورٹ کیوں آئے ہو؟ میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے انہیں اپنا پروفیشن بتایا کہ یہاں جو ہے نا وہ ایک دو صحافی دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج کیس بھی تھا۔ کیس تو خیر نہیں لگ سکا، شعیب شاہین صاحب موجود نہیں تھے، تو وہ میں نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں اب جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، کارڈ انہوں نے پہنا ہوا تھا، انہوں نے مجھے چائے کی بھی آفر کی، جو میں نے بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی آپ کا چکر چل رہا ہے یا کوئی کیس چل رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کا ویئر اباؤٹ پوچھ رہا تھا۔ اور جب یہ سارا کچھ میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں، تو میں ویسے ہی مایوس ہو گیا کہ آپ کا سپریم کورٹ میں کیا کام ہے؟ میں پھر بڑا حیران ہوا، میں نے کہا سر مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ جو ہے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے وہ جو جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے گھر میں جو چھاپا مارا گیا، جو سی ٹی ڈی اور کوئی کہہ رہے تھے کہ جی ایجنسیاں ہیں، اور اس کی بیگم کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بچے کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور پھر وہ جمشید دستی کی ویڈیو کا میں نے اس وقت تک جو ہے نا وہ نہیں دیکھی تھی، تو وہ اس ویڈیو کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ سارا کچھ۔ تو پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا بات اس پہ ختم کی کہ میں اس لیے تم سے پوچھ رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی امید لے کر آئے ہو یا سپریم کورٹ میں کسی انصاف کے لیے آئے ہو، تو پھر ویسے جو ہے نا اتنی دور آئے ہو، اتنی ٹھنڈ میں آئے ہو۔ بہرحال اس کے بعد 2-3 انہوں نے باتیں کی اور جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن میں بعد میں بڑا سوچتا رہا، میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جب جو ہے دیگ پکانے والا وہ دیگ کو چکھتا ہے تو وہ کس طرح چکھتا ہے؟ وہ اتنے سارے چاول نکالتا ہے اور وہ چکھ لیتا ہے کہ اس میں میٹھا ٹھیک ہے یا نمکین ہے تو نمک ٹھیک ہے، مرچ ٹھیک ہے، یا سالن کو بھی وہ تھوڑا سا اپنی ہتھیلی پہ نکال کے وہ چکھ لیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ان بزرگ کی یعنی بڑے خلوص سے اور بڑی شفقت سے وہ مجھے ملے کیوں یہ مجھے نہیں پتا، یعنی گزرتے ہوئے بس مجھے ہاتھ ملا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ لیکن انہوں نے جو باتیں کی اور خاص کر جو اینڈ پہ باتیں کی، تو میں نے ساری دیگ چکھ لی۔ یعنی ایک بندہ جو اسی ادارے میں کام کرتا ہے، یعنی اندر ہی بیٹھتا ہے روزانہ، اور بزرگ سے تھے، پتہ نہیں ان کی، میں نے نہیں پوچھا ان کی کتنی سروس ہو گئی ہے، وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال جو ہے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے کہا کہ جی تم یہاں کیوں آئے ہو، کس چکر میں آئے ہو، یا کون سی آس لے کر آئے ہو؟ تو پھر جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور جو کچھ جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ خاص کر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ، امیدواروں کے ساتھ، ووٹر کے ساتھ اور ہمدردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان بزرگ کی بات بالکل جو ہے وہ مجھے سچی لگی۔ اور جب میں تقریباً 2-2:30 بجے واپس آیا، اس وقت میں نے سوشل میڈیا پہ جمشید دستی صاحب کی ویڈیو دیکھی، اور وہ ویڈیو پوری دیکھی نہیں گئی۔ پہلے آدم سواتی صاحب کی ویڈیو تھی وہ رونے والی، اور پھر اب جمشید دستی کی دیکھی، تو
یہ یعنی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی کسی عام بندے کا یا کسی غریب بندے کا اس ملک میں کیا کام ہے، وہ اس ملک میں کیوں الیکشن لڑنا چاہتا ہے، یہ تو ایک خاص کلاس کے لیے ہے، یہ تو ایک خاص طبقے کے لیے ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ایک اور ویڈیو آ گئی سوشل میڈیا کا، آپ کو پتہ ہے، اور وہ تھی عمر ڈار صاحب کی بیٹی کی۔ وہ جو نوجوان خاتون تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں میرے بابا کو گرفتار کر لیا، ہمارے گھر میں آئے اور ہمیں ہراساں کیا۔ یعنی اب تو گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ اب گھر گھر کی کہانی یہ کیوں بن گئی ہے؟ یہ اس لیے بن گئی ہے کہ تقریباً جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 60% یا 70% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اب اگر آپ 24 کروڑ کا یا 25 کروڑ کا 60% نکالیں، چلیں 50% نکالیں، تو یہ تو 10 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے۔ جب 10 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے تو پولیس کا کام بھی ڈبل ہو گیا ہے، ایجنسیوں کا کام بھی ڈبل ہو گیا ہے۔ یعنی وہ کہاں کہاں چھاپے ماریں، کب کب ماریں، کتنی کتنی دفعہ ماریں۔ تو یہ میں نے کہا آج آپ کو سپریم کورٹ کے اپنے جانے کی رودات سنا دوں کہ وہاں صبح صبح یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ان بزرگوں کے قول کے بعد، جو گفتگو کے بعد، جب جمشید دستی کی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی اور پھر عمر ڈار صاحب کی بیٹی کی جو ہے نا ویڈیو دیکھی، تو وہ بزرگ مجھے بڑے یاد آئے۔ نام انہوں نے جو ہے نا نہ لینے کی شرط لگائی تھی، تو میں ان کا نام بالکل نہیں لے رہا، لیکن وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اور انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ میں روز یہاں پہ دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، لہٰذا تم کیوں آئے ہو سپریم کورٹ۔ تو جب میں انہوں نے اپنا پروفیشن بتایا تو پھر وہ مطمئن ہو گئے کہ میں سپریم کورٹ میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان 15-16 ججوں سے شکر ہے کہ میرا ابھی تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جانیں، ان کا انصاف جانیں، ان کا آئین جانیں، اور ان کا خدا جانیں، مجھے اس کا جو ہے نا۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے آج ایک واقعہ شیئر کرنا تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ اب سنا ہے کہ پرسپشن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں، اور اس کا یہ صدیق جان صاحب نے بھی خبر بریک کی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمران خان کو الیکشن کے حوالے سے اور ان کے امیدواروں کو الیکشن کے حوالے سے ریلیف دے دیں۔ یعنی وہ جو ہے نا عمران خان کی وہ جو کیس بلکہ فیصلہ معطل کیا تھا عامر فاروق نے، تو اس میں سزا معطل ہوئی تھی، لیکن ان کا الیکشن لڑنے کا حق ان کو نہیں دیا گیا، تو وہ وکلا اپلائی کر چکے ہیں۔ تو صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اپنی پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے، یا جتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اور سپریم کورٹ پر، اور جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے وہ عمران خان کا وہ جو فیصلہ ہے جو معطل ہے، لیکن وہ ان کی جو ہے نا الیکشن لڑنے پہ پابندی برقرار رکھی ہے عامر فاروق صاحب نے، کیونکہ جو لوگ چاہتے تھے انہوں نے عامر فاروق صاحب کو بتا دیا تھا کہ سزا معطل کر دیں، وہ پہلے بھی جیل میں ہیں، 200 کیسز اور بھی ہیں، ہم کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے، لیکن آپ الیکشن لڑنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہ دیں۔ تو قاضی صاحب کے بارے میں ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے کہ وہ شاید کچھ کالا کام کرنے کے لیے، یا کچھ سپریم کورٹ کا یعنی سپریم کورٹ کو شلوار پہنانے کے لیے، کیونکہ ویسے تو سارے جو ہے نا کپڑے اتر کے، وہ تو میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ ہینگر پہ ٹانگ دی ہیں ججوں نے، تو وہ کچھ شاید اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے یہ فیصلہ کر گزریں۔ اہم بات نہیں ہے، حالانکہ یہ سمپل سی بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نواز شریف تا حیات نااہل ہے، جہانگیر خان ترین تا حیات نااہل ہے، اور ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں۔ کس چکر میں منظور ہوئے ہیں، کس آئین کے تحت منظور ہوئے ہیں، یہ نہیں پتا۔ اور عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ میں ان کو 5 سال قید ہوئی اور ان کو نااہل قرار دیا گیا 5 سال کے لیے، تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگلی جو سب سے اہم بات ہے
اسی سے ریلیٹڈ وہ ہے کہ آج دو ہرکارے یعنی دو جو ہے وہ کرائے پہ دستیاب آنریبل سہیل وڑائے صاحب اور انصار عباسی صاحب، انہوں نے بڑی خوفناک نقشہ کھینچا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اور جو دونوں کی باٹم لائن ہے وہ یہ باٹم لائن ہے کہ اگر آپ نے شفاف الیکشن کرائے، آپ اندازہ کریں الفاظ پہ، انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اگر شفاف الیکشن ہو گئے تو 9 مئی والے آ جائیں گے، 9 مئی والے، ان کو ماڈل ٹاؤن والوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو جو ہے نا سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو جنرل مشرف کے جہاز کو پاکستان نہ اترنے دینے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 9 مئی پہ جو آسکر ایوارڈ یافتہ جو ڈرامہ ہوا میرے پاس تم ہو، اس کے بعد سب سے زیادہ جو دیکھا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا جو ڈرامہ وہ 9 مئی کا تھا، تو وہ فرماتے ہیں جو ہے نا انصار عباسی صاحب کہ جی اب ان کو بھی پتہ ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو گئے تو 9 مئی والے آ جائیں گے۔ دوسری طرف وہ جو سہیل وڑائے صاحب ہیں وہ آج کے کالم میں لکھتے ہیں کہ آپ جسٹس منیر بنیں، اگر آپ کو تاریخ میں لوگ گالیاں دیتا ہے یا آپ کا نام اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تو اس کی خیر ہے۔ یہ سہیل وڑائے صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ بھی آپ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیں۔ ٹھیک ہے، آئین بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، یہ انہوں نے نہیں لکھا کہ کہاں پہ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے آئین بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، لیکن یہ نہیں لکھا بریکٹ میں کہ کہاں پہ ہے آئین اور جمہوریت۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسے فیصلے نہ دیں جس سے عمران خان کو، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کھلاڑی خان کو، کہ کھلاڑی خان کو کوئی ریلیف ملے، اس کی پارٹی کو کوئی ریلیف ملے، آپ عمران خان کو جو ہے وہ اہل قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ان دو حضرات نے وہ کافی خوفناک نقشہ کھینچا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ اگر آپ نے ان کو ریلیف دیا ان کے عمران خان کی اہلیت میں یا کاغذات کی منظوری میں تو پاکستان کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، عمران خان پھر آ جائے گا۔ یہ بات ان کو پتہ ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، یعنی جن کی وہ بولی بول رہے ہیں ان سے لے کر ان دونوں حضرات تک کو بغض اپنی جگہ، اناد اپنی جگہ، تعصب اپنی جگہ، لیکن اس بات کا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے نا ان کو آنے دیا اقتدار میں تو عمران خان جو ہے وہی جو رٹ ہر کوئی لگا رہا ہے کہ جی پھر سیاسی مخالفین کو قید کرے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ سے پنگا کرے گا، پھر جو ہے وہ ان کو صحافیوں سے بدلہ لے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے پنگے سے یاد آیا کہ کل پرسوں زبیر صاحب نے، محمد زبیر سابق گورنر سندھ، انہوں نے جاوید چودھری سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے شریف خاندان کا سارا انقلاب، سارا ووٹ کو عزت دو وہ نکال کے لیرو لیر کر دیا ہے کہ میں جی اگست میں باجوہ سے ملا، 4 گھنٹے ملاقات ہوئی، پھر میں 7 ستمبر کو ملا، باجوہ بھی تھا اور فیض بھی تھا، پھر 17 ستمبر تک پی ڈی ایم بن گئی اور اس کے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ عمران حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم عدم اعتماد لائے ہیں، وہ بلاول زرداری بڑی اونچی آواز میں کہتا، وہ مولوی بڑی اونچی آواز میں کہتا، تو اس کا زبیر صاحب نے سارا کچا چھٹا کھول دیا ہے کہ مریم کس طرح بری ہوئی، نواز شریف کو ٹی وی پر دکھانے، شکل دکھانے اور تقریر کرنے کا موقع کس طرح فراہم ہوا، وہ سارے کا سارا محمد زبیر نے جاوید چودھری کو بتا دیا ہے کہ یہ سارا یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی یہ ان آرگینک تھی، یہ مصنوعی تھی، یہ خریدی گئی تھی، لوگوں کو خریدا گیا تھا، لوگوں کو دھمکیاں دی گئی تھیں، لوگوں کو فائلیں دکھائی گئی تھیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو سہیل وڑائچ اور انصار عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے پنگے کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کی بات کر رہے ہیں،
کہ عمران خان کو فلاں لایا اور فلاں، تو یہاں پہ وہ حضرات کیا کہیں گے جو زبیر صاحب نے سارا جو ان کا بیانیہ تھا اس کو لیر و لیر کر دیا ہے، اور یہ جو پہلے دن کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، وہ بھی فراڈ تھا، وہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ مریم بی بی خود فرما چکی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور پھر مقتدر حلقوں بیٹھ گئے، مزاحمت ہوئی، گالیاں بکی گئیں ہر فورم پہ، گالیاں بکی گئیں ہر فورم پہ، گندا کیا گیا، کبھی جنرل عاصم کو جو ہے نا پاپا جونز، کبھی جو ہے نا وہ احمد نورانی کہ $12 ہیں باجوہ کے، انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہوا نکال دی، انہوں نے کہا تھا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ بہرحال انصار عباسی نے اور سہیل وڑائچ نے بڑے خطرناک نتائج کی دھمکی دی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دیں گے، یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آئین پہ چلیں گے، اگر آپ قانون پہ چلیں گے، اگر آپ انسانی اقدار پہ چلیں گے، اگر آپ جو ہے نا اللہ سے ڈریں گے، تو پھر پاکستان میں کوہرام مچ جائے گا، ہر طرف تباہی ہوگی، ہر طرف بربادی ہوگی، ہمارے وظیفے بند ہو جائیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کوئی عہدے نہیں ملیں گے، یہ بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو عہدے نہیں ملیں گے۔ یہ ہیں اس ملک کے یہ فکری بد دیانت اور یہ ذہنی بد دیانت، یہ قلم فروش، یہ صحافی ہوتے ہیں ملک کے کہ جو چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل نہیں کرنا، جو چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ قانون پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ چند لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنا ہے اور ان پر جو ہے نا خواہشات پر فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب اور انصار عباسی بڑی جو ہے وہ یہ آپ کو درود کی جو ہے نا وہ کریں گے، آپ کو نصیحت کریں گے، آپ کو اللہ سے ڈرائیں گے۔ انصار عباسی صاحب 24 گھنٹے اللہ سے ڈرے رہتے ہیں، 24 گھنٹے تقوی میں لپٹے رہتے ہیں، اور ادھر یہ کن کے حامی ہیں، یہ کن کی بولی بولتے ہیں، وہ اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ وسعت اللہ خان بڑے سینئر صحافی ہیں اور ڈان پہ میرا خیال ہے پروگرام کرتے ہیں ذرا ہٹ کے، انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ الیکشن کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک لو میرج ہوتی ہے جس میں زیادہ تر بڑے فیصلے نہیں کرتے، دو بندے، ایک بندہ اور ایک بندی مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک ارینج میرج ہوتی ہے، دونوں طرف سے وہ بڑے آپس میں مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور خوشی خوشی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے 2024 کے الیکشن کو ارینج میرج قرار دیا ہے کہ یہ الیکشن ایک ایسی ارینج میرج ہیں جس میں بڑے فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی کس کے گلے میں ہار ڈلے گا اور دولہا کون ہوگا، دلہن کون ہوگی، گھر کون سا ہوگا، یہ سارا کچھ، یعنی آپ اس لائن سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارا تکلف، یہ 60 ارب روپے، یہ ڈی آر او اور یہ آر او اور یہ عدلیہ اور یہ ایم پی اوز، یہ سارا اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں تو آپ کو وسعت اللہ خان کی بات وہ 100% جو ہے وہ سچ لگے گی کہ یہ ارینج میرج ہے، دونوں طرف سے بڑے پہلے مل بیٹھے۔ ابھی میں نے ذکر کیا اگست کا زبیر صاحب باجوہ صاحب، پھر ستمبر کا زبیر صاحب باجوہ صاحب اور فیض صاحب، پھر ذکر کیا پی ڈی ایم کا باجوہ صاحب زبیر صاحب اور فیض صاحب، یہ انہوں نے سارا مل کے وہ ارینج تو انہوں نے کر دیا، ادھر سے بھی بات ہو گئی ادھر سے۔ پھر زبیر صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ جواب لے کر جاتے تھے نواز شریف کے پاس، پھر نواز شریف کا جواب لے کر پہنچتے تھے باجوہ صاحب کے پاس، اور انہوں نے ایک وڑائچ صاحب کا ذکر کیا ہے جو جنرل باجوہ کے تو کزن ہیں لیکن فیملی فرینڈ ہیں زبیر صاحب کے، اور ان کے ساتھ 20-25 سال سے ان کا جو ہے وہ یارانہ ہے، تو وہ بھی درمیان میں ایک واسطہ تھے۔ ایک واسطہ یہ بھی تھے کہ زبیر صاحب کے جو ابو تھے وہ میجر جنرل تھے عمر صاحب، یعنی وہ بھی ایک واسطہ تھا کہ ان کے ابو میجر جنرل تھے، پھر وڑائچ صاحب بھی۔ تو یہ ارینج میرج ہے جی، آپ اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہیں، آپ اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھیں، کیونکہ بار بار کہا گیا ہے کہ ایک تو پلان ہوتا ہے زمین والوں کا، ایک پلان ہوتا ہے اوپر والوں کا۔ اب آپ اس میں مقابلہ کر لیں،
کہ پلان کس کا کامیاب ہوتا ہے یا پلان کس کا کامیاب ہوگا، تو یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ پلان وہ اوپر والوں کا کامیاب ہوتا ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اور ارینج میرج کرنے والے وہ گاڈ کمپلیکس کا شکار ہیں، وہ اپنے خدا ہونے کا تخمینہ لگا رہے ہیں، لیکن ابھی چائے کے کپ اور ہونٹوں کے درمیان بہت سارا فاصلہ طے ہونا ہے۔ جو کوئی یعنی ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہے یا تو اس کے بھی کپڑے اتریں گے، یا جن لوگوں کے اتر چکے ہیں وہ پہننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 2024 شروع ہو چکا ہے۔ اکثریت نوجوانوں کی ہے، اکثریت روٹی منہ میں لے کر جاتی ہے، کان میں لے کر نہیں جاتی۔ سب کچھ ہر کوئی دیکھ رہا ہے اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ ارینج میرج ہونے جا رہی ہے، اور بڑے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اگر آپ لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔